اور دوسری طرف ہم قانونی جدوجہد کا آغاز کریں۔ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل ووڈا جو اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہیں نثار دورانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آفس کو چلایا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر اس طرح اپنے آفس کو نہیں چلا سکتا۔ جو اس ریفرنس کی تفصیل ہے وہ آپ کو فیصل دیں گے۔ اس سے پہلے میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے، اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے، کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے، لہذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا، اور اس کے ذریعے پاکستان کے 90 لاکھ پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کو ہم شدت سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیز نے 31 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، اور یہ 31 ارب روپیہ پاکستان کی معیشت کو افلوٹ کیے ہوئے۔ اگر ہم یہ معیشت اس وقت جو ہمارے اس وقت کی ٹیم ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں، آج ڈالر 190 روپے پہ چلا گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ مسلسل ہفتے سے نیچے جاری ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور اب تو خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حال وہ ہوگا جو سری لنکا کی معیشت کا ہو رہا۔ یہ وہ کانفیڈنس ہے جو کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ نے لیا ہے۔ جب آپ ایک لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کے اوپر پوری معاشی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا۔ یہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایف آئی اے کو اینکرز کے گھروں میں، صحافیوں کے گھروں میں، پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ مس انفارمیشن۔ آج مجھے آپ بتائیے 2 احکامات جاری ہوں۔ سب سے بڑے فیصلے اس حکومت نے آ کے کیا کیے؟ پہلا فیصلہ کیا کہ کابینہ جو ہے اس کے 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، یہ دونوں بیل کے اوپر ہے، اور ان کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بدلا دیا گیا اور اپنے لوگ لگا دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ای سی ایل سے نکالا۔ آصف زرداری صاحب تو اتنے بیچارے بچھڑے ہوئے تھے دبئی سے کہ ای سی ایل کا فارمل آرڈر ختم ہونے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے بیگ اٹھائے اور سنا ہے کہ کم از کم 12-14 بیگوں کے ساتھ وہ گئے۔ اب ان بیگوں میں کیا تھا یہ تو بھیجنے والے ہی جانے کہ ان بیگوں میں کیا تھا، اور وہ دبئی چلے گئے۔ اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور انہوں نے 84 فیملی ممبرز نے جا کے سعودی عربیہ میں ڈیرے لگا لیے، وہ تمام ہاؤس کے بچائے تھے، خرچ نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے ایک ہی دورے میں سارے خرچ کر دیے۔ عوام کا ایک غم و غصہ ہے اس وقت اس کرمنل حکومت کے خلاف۔ اگر یہ لندن میں جس طریقے سے ایک کنوکٹڈ کرمنل نے سب کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ وہ اجلاس لے رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے، پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال ہے۔ ایم کیو ایم کے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا، اس کرمنل ایلیمنٹ کو جو الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے، جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ شہادتیں دی، ان کی شہادتوں میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک سیاسی، معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے، اگلے 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا، پاکستان میں
جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ ایک ایک جلسے کو اٹھا کے دیکھیں, لوگ جتنے غصے میں ہیں, لوگ جس طریقے سے اس وقت اظہار کر رہے ہیں, آپ اس سے کھلواڑ نہ کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آج سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا, پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھستا جا رہا ہے. اور میں فیصل ووڈا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو یہ ممبر الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. تھینک یو, شکریہ جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیے جی, آپ لوگ تو وٹنس ہیں, جو بربریت اور ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. مطلب مجھ پہ صرف ریپ اور مرڈر نہیں لگایا ہے, باقی بس چلتا تو وہ بھی یہ لگا دیتے. میں اس سے پہلے اس تمام فورمز پہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا, دستک دیتا رہا کہ جی یہ ان کا بائس ہے میرے خلاف, یہ پی ٹی آئی کے ہونے کا, فیصل واؤڈا کے ہونے کا, عمران خان کے قریبی ساتھی ہونے کا جو ہے بدلہ لے رہے. لیکن فائنلی ہمیں سپریم کورٹ پہ جانا پڑا. میرے سے جیسے جتنے کیسز ہیں جس میں خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کا کیس آپ دیکھ لیں, قانون اس کے لیے کچھ اور ہے. سی ایم کے لیے کیس دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی کیس بالکل سملر کیس ہے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. باقی دیگر کیسز جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو قانون کچھ اور ملے گا, اور میرے کیس میں قانون کچھ اور آپ کو ملے گا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی بھی رولنگز اور آرڈر جتنے بھی ڈیسیژنز ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن نہیں پاس کرتے, کورٹ آف لا نہیں ہے, اس کو بھی بائی پاس کر دیا, آئین شکنی کی. یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ونگ ہے, پولیٹیکل ونگ ہے, اور جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں, جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں, ان کی کردار کی آج سے اصل کہانی, ان کالی بھیڑوں کی اصل کہانی آج سے شروع ہوگی. کیونکہ عوام اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم پہ یہ جھوٹ اور بےایمانی کے ظلم ڈھاتے ہیں, اور ڈھانے کے بعد ہمارا خاندان اور سارے کے سارے فیملی ممبرز اس سے گزرتے ہیں, تو یہ بے ایمان ہونے کے بعد بھی, کالی بھیڑے ہونے کے بعد بھی, جو ایکچولی میں اس ملک کے اندر ان منصب پہ بیٹھ کے دھندا چلا رہے ہیں, جو اپنے ضمیر کی قیمت لگواتے ہیں بازار کے اندر, تو ان کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا. اور جیسے کہ میرا بھی فائنل فورم میرے اپنے کیس کا استدعا میں نے سپریم کورٹ پہ کی ہے, کیونکہ ان کے اوپر ہمارا تکیہ بھی ہے, اور ان کے اوپر ہمارا فیتھ بھی ہے, اور ان کی ایمانداری کے اوپر ہمارا کوئی سوال نہیں بنتا, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ جو دورانی صاحب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی سے فیور لیتے ہوئے ایک اور عہدہ رکھ لیا, ایک اور سندھ لا کالج کے پرنسپل بن گئے, اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, اور اس کی اپیل اس کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سارے شواہد اس میں موجود ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ کیونکہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, بلائنڈلی اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں, اندھا بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ ثبوت اور شواہد کی اور انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ خود کیریکٹر لیس ہیں, جن کی اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے, جو صادق اور امین نہیں ہے, جو بے ایمان چور ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, جنہوں نے اپنا دھندے کو بازار میں بولی لگوانے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس کی بولی نون لیگ سب سے پہلے لگاتی ہے, کہ یہاں بھی نوکریاں کرتے ہیں اس منصب کے اوپر بیٹھ کر, اور یہ پھر دوسری نوکریاں بھی لے لیتے ہیں, اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے پہ کنڈکٹ کا سوال ہوا, یعنی کہ آج سے پہلے تو ہمیشہ یہ سنا گیا کہ انصاف ثبوت پہ ملتا ہے, لیکن یہاں یہ پتا چلا کہ جو سرخیاں اخبار میں لگا دی گئی یا میڈیا کی جو ہیڈ لائنز بن گئی, ان پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اس پہ کنڈکٹ کہا جاتا ہے میرا. تو جتنے پاکستان میں آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کنڈکٹ, ان کی ہسٹری, کرپشن سے لے کے قتل تک کے کیسز, منی لانڈرنگ تک کے کیسز, سب کا ازالہ الیکشن کمیشن یہ کہہ کے کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں, اور ایک کیس میں جب